ممبر علماء اکرام اور تمام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ اہل الصدق والصفاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ کلمہ شریف کا ذکر کیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، یہ پروگرام ان لوگوں نے ایک شادی کی تقریب کے سلسلے میں اس کی خوشی میں منعقد کیا ہے۔ انہوں نے مجھے یاد کیا، یہ ان کی محبت، ان کا خلوص ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ کسی بھی پروگرام کے دو مقصد ہوتے ہیں، ایک ذکر اور ایک تبلیغ۔ ذکر اللہ کا رسول کا، بزرگوں کا ذکر کرنا، انہیں یاد رکھنا، یہ بھی اسلام کی روح ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضور فرماتے ہیں اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا انہ مجنون۔ اللہ کا ذکر اتنا زیادہ کرو، اتنا زیادہ کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن عظیم میں ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں ہیں، اللہ نے ان کے لیے بخشش، مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اور قرآن عظیم میں ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے لوگ اللہ کا ذکر کیا کرو بہت زیادہ تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ قرآن عظیم میں ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے محبوب، تمہارے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا ہے۔
ذکر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو یہ نماز بھی ایک قسم کا ذکر ہے. قرآن شریف میں فرماتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، میرا ذکر کرنے کے لیے نماز قائم کرو. تو تم سمجھو جب نماز بھی ذکر ہے تو ذکر ہی اسلام ہے. اور سب سے کامیاب محفل وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے قبول فرمائے. اور قبولیت کے لیے ضرورت ہے خلوص کی، سننے والے ہوں یا پڑھنے والے، کوئی دنیا کا مقصد سامنے نہ ہو. عزت، شہرت، دولت، تفریح، مزہ. پڑھنے والے صرف ثواب کی آخرت کی نیت سے پڑھیں، اور سننے والے بھی مزے اور تفریح کی نیت سے نہیں بلکہ ذکر کی نیت سے سنیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جو مجلسیں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، ان میں یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا. آمین 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 اللہم آمین. ورنہ آج کل حالات بہتر نہیں ہیں. سب جانتے ہوں گے آپ، میں کیا بات کو بڑھاؤں. جلسوں کے جو حالات کر دیے ہیں، پروگرام میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب آپ کے پیش نظر ہے. اور اس محفل میں انہوں نے یہ بڑا اچھا کام کیا کہ یہ جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اس کو موسوم کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بارے میں میرا اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے. بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھا؟ بات یہ ہے کہ یہ شیطان ہے نا، ابلیس، یہ انسان کو گمراہ کرتا ہے تو اس کے داؤں بہت ہیں. بڑا چالاک ہے شیطان بھی. یہ کسی کو تو کسی نہ کسی ترکیب سے چالاکی سے گمراہ کرتا ہے. بڑا مکار ہے. اللہ اس کو شر سے محفوظ رکھے. کبھی محبت میں حد سے آگے بڑھا کر اور کبھی دشمن بنا کر، اور دونوں چیزیں غلط ہیں. کسی اچھے بھلے آدمی کی، بزرگوں کی، اللہ والوں کی، اللہ کی، اس کے رسول کی، اللہ کے محبوب بندوں کی دشمنی بھی غلط، اور اللہ کے محبوب بندوں کی محبت میں حد سے آگے بڑھ جانا، لمٹ توڑ دینا اور اسلامی نظریات کی پرواہ نہ کرنا، یہ بھی غلط. ایک مرتبہ حضرت علی سے حضور نے فرمایا تھا، حدیث شریف میں ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ اے علی تمہاری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جیسی ہے. کس کے جیسی؟ ہاں. ایک گروہ ان کی دشمنی میں گمراہ ہوا اور ایک گروہ ان کی محبت میں گمراہ ہوا. دشمنی میں تو یہودی مارے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہا، ان کی ماں حضرت مریم پر زنا کی تہمت لگائی. اتنے دشمن بنے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی میں انہیں پھانسی کے پھندے تک پہنچایا. قرآن عظیم میں سب کا ذکر ہے. اور ایک گروہ ان کی محبت میں گمراہ ہوا عیسیٰ علیہ السلام. قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. نصارہ نے یہ کہا کہ
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو کہا تو محبت میں، محبت نہیں کہہ رہے ہیں بیٹے، اللہ کا بیٹا کہے گا تو محبت بھی تو کہے گا، مگر یہ محبت ہے کیونکہ یہ اسلامی عقیدے کے خلاف ہے۔ اسلامی عقیدہ یہ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کی اولاد ہے۔ کہیں فرمایا گیا اَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ، اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو بیوی سے بھی پاک ہے۔ تو جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ان کی محبت میں کہا، انہوں نے محبت نہیں کی بلکہ وہ بھی دشمن ہوئے، انہوں نے اللہ کو اولاد والا کہہ ڈالا۔ قرآن میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ وَالْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ، فرماتا ہے یقیناً کافر ہوئے وہ لوگ، ترجمہ ہے آیت کا، یقیناً کافر ہوئے وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا کہ مسیح ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہی خدا ہیں، ان اللہ والمسیح ابن مریم، حضرت مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، سیدھے سیدھے خدا کہتا ہے، ان کو خدا کہتا ہے۔ تو خدا کہا تو محبت نہیں ہوگا، مگر یہ محبت ہے، دشمنی ہے، بڑی دشمنی ہے، سب سے بڑی دشمنی ہے یہ۔ کیوں؟ آگے فرماتا ہے وَقَالَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ، تم لوگوں نے ان کو خدا کہا سکو، اور حضرت عیسیٰ نے خود یہ فرمایا کہ اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی، میری عبادت نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو جو رب ہے میرا بھی اور تمہارا بھی۔ کسی کو پوجو، مجھے مت پوجو، سمجھا؟ تو یہ بھی گمراہ ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت، انہوں نے سیدھے سیدھے کہہ دیا ان اللہ والمسیح ابن مریم، کہ اللہ جو ہے مسیح ابن مریم جو ہے وہی اللہ ہے۔ اچھا اسی آیت کے آگے تھوڑا سا آگے لکھا ہے قرآن عظیم میں، آپ دیکھیں گے فرمایا جاتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور وہ لوگ بھی کافر ہوئے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، ان اللہ ثالث ثلاثہ، تین میں کا تیسرا، مطلب خدا تین ہے، تین لوگ مل کے خدائی چلاتے ہیں، ان میں ایک خدا ہے، خدا تین میں کا تیسرا ہے، تین ہیں جو پارٹنر ہیں، شریک ہیں، مل کے خدائی چلاتے ہیں، ایک اللہ کو کہا انہوں نے، اور ایک عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ایک ان کی ماں مریم کو، ان تین کو انہوں نے یہ مانا کہ خدائی تین لوگ مل کے چلاتے ہیں۔ ایک فرقے کا عقیدہ ان میں یہ تھا، تو اس کا ذکر یہ فرماتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کافر ہوئے وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، حالانکہ حق یہ ہے کہ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ معبود جو ہے وہ اکیلا اللہ ہی ہے۔ سمجھے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا اکیلا ہی چلاتا ہے، کسی کی شریکی سے نہیں، پارٹنری سے نہیں، حصے داری سے نہیں، بٹوارے سے نہیں، تقسیم سے نہیں، خدائی اکیلا خدا ہی چلاتا ہے۔ سب کہو بے شک۔ انبیاء اولیاء بزرگوں کو جو ہم مانتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ خدا سے مل کے خدا ہی چلا رہے ہیں، خدائی خدا اکیلا ہی چلاتا ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اپنے کرم سے جس کو چاہتا ہے بے شمار نوازش سے بھرماتا ہے، عطا فرماتا ہے۔
وہ بٹوارے سے نہیں ہے، وہ پارٹنری سے نہیں ہے، حصے داری سے نہیں ہے، اس کا کرم ہے۔ خود اپنے محبوب کے بارے میں فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، ہم نے تم کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو تم نہ جانتے تھے، اور تم پر اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے۔ ان حضور بھی اللہ کے معاذ اللہ شریک نہیں ہیں، بلکہ ان پر اللہ کا فضل سب سے زیادہ ہے۔ وہ فضل ہے، کرم ہے، اس کی بخشش عطا ہے، جود و نوال ہے اس کا، شریک ہی نہیں۔ شرکت کا تو صبح بھی آدمی کو ہوگا تو کافر ہو جائے گا۔ قرآن شریف کی زیادہ تر آیتیں اسی میں نازل ہوئی ہیں۔ اسلام کا پہلا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ، محمد بھی اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول ہیں۔ ایک بات پڑھ لیجیے سب لوگ، لا الہ الا اللہ۔ حضور فرماتے ہیں اے علی، تمہاری مثال حضرت عیسیٰ کے جیسی ہے کہ ایک طبقہ ان کی محبت میں گمراہ ہوا، ان کو خدا کا بیٹا کہا، کسی نے خدا کہا، کسی نے خدا کا شریک کہا، اور ایک گروہ دشمنی میں ہوا جنہوں نے ان کی ماں پر تہمت لگائی اور ان کو پھانسی تک پہنچایا۔ ایسی حضرت علی کے بارے میں حضور نے بالکل صحیح، حضور کی بات تو حضور کی بات ہے۔ حق جلوہ گرد طرز بیان محمد است، ہر کلام حق بزبان محمد است۔ ہمارے حالات فرماتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس کا سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علی کے بارے میں کیا ہوا؟ حضرت علی کی محبت میں بھی کچھ لوگ گمراہ ہوئے، کچھ دشمنی میں گمراہ ہوئے۔ محبت والوں کا قصہ میں آپ کو سناؤں۔ تاریخ و سیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی کے زمانے میں ہی ایک شخص حضرت علی کو خدا کہتا تھا، اور کہتا تھا کہ علی خدا ہے، میں ان کا نبی ہوں۔ سمجھے؟ حضرت علی اس زمانے میں امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، کوفہ میں رہتے تھے۔ ان کو پتہ لگا، اس کو گرفتار کرایا، اس سے کہا توبہ کر لے، وہ مانا نہیں، کوڑے لگوائے تب بھی نہیں مانا۔ تو حضرت یہ کہتا رہا کہ تم خدا ہو، میں تمہارا پیغمبر ہوں۔ سامنے منہ پہ بڑے بڑے جری ہوتے، کبھی ان ہونا چاہیے گمراہ آدمی کیسے ہو سکتا ہے، ایسے ایسے گمراہ ہوئے ہیں۔ حضرت علی سے منہ پہ کہہ رہا ہے، اور اس میں اتنے اڑیل بن جاتے ہیں کہ حضرت علی نے اس کو زندہ جلوایا، مگر یہ کہتا رہا کہ تم خدا، میں تمہارا پیغمبر۔ اس کے بعد یہ رافضیوں میں ایک گروہ ایسا ہوا کہ انہوں نے حضرت علی کو انبیاء کرام سے بڑھ کے بتایا، نبیوں سے زیادہ مرتبہ ان کا۔ وہ اہل بیت کے علاوہ کسی کو مانتے ہی نہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی غیر نبی کسی نبی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے بعد شیعوں میں کچھ نے تو یہ تک بک دیا کہ وہی حضرت علی پر آنا تھی، جبرائیل بھول گئے، غلطی سے محمد پہ لے گئے۔ یہ ہو سب محبت کے نام پر ہے، میں زندہ کفر ہو رہا ہے۔ پھر ان میں کچھ لوگ وہ ہوئے
کہ انہوں نے بڑی چالاکی سے یہ کام کیا کہ حضرت علی کی محبت کا جام پلاؤ. علی کی محبت میں مسلمان سرشار ہو جائے گا کہ بھئی علی تو علی ہیں، اور اسی میں دھیرے دھیرے یہ زہر گھولتے رہو. پلاؤ شہد اور گھولو زہر. سمجھے کیا کہ علی جو تھے حضور کے بعد پہلے خلیفہ علی ہوتے. ابو بکر کیوں ہوئے، عمر کیوں ہوئے، پھر عثمان کیوں ہوئے، علی چوتھی بار میں کیوں ہوئے؟ علی کو تو پہلے ہونا چاہیے تھا. اب ان تینوں گالیاں دینا شروع کر دی. دیکھیں آپ کئی چالاکی سے کام چل رہا ہے. انہیں گالیاں دینا شروع کر دی. ابو بکر ظالم تھے، علی کا حق چھین لیا، غاصب تھے. عمر نے ظلم کیا، ان کا حق چھین لیا، غاصب تھے، ظالم تھے. عثمان نے ان کا حق چھینا، وہ بھی ظالم تھے. ان تینوں گالیاں دیے رہو، علی کی تعریف کیے رہو. چالاکی کہ علی کی محبت میں ان تینوں کی عداوت کا زہر گھول دو. ویسے ان تینوں کو آدمی برا کہنے کو جلدی تیار نہیں ہوگا ہی نہیں جو مومن ہوگا، لیکن علی کا نام لے کر کے گالیاں دو کہ خلیفہ علی کیوں نہیں ہوئے، ابو بکر کیوں بن بیٹھے، عمر کیوں بن بیٹھے، عثمان کیوں بن بیٹھے، علی خلیفہ ہوتے، یہ تینوں خلیفہ کیوں ہوئے. بات کو بڑھاتے بڑھاتے پھر انہیں ظالم کہہ دیا، غاصب کہہ دیا، حق مارنے والا کہہ دیا، ان پہ تبرہ شروع کر دیا، انہیں برا بھلا کہنا شروع کر دیا. یہ سب زہر گھولا گیا اور علی کی محبت میں یہ وہ کام کیا گیا کہ خود حضرت علی کو یہ گوارا نہ تھا. حضرت علی یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان تینوں کو برا کہا جائے. ابو بکر خلیفہ ہوئے، علی ان کے پیچھے نماز پڑھا کرتا ہے. حضرت علی کوئی ڈرنے والے آدمی تھوڑی تھے، وہ تو شیر خدا تھے. سمجھے؟ وہ نماز کیوں پڑھ رہے تھے؟ ان کے پیچھے کچھ بھی ہوتا. امام حسین کے والد تھے بھیا، نہیں 72 کے ساتھ لڑ گئے، 20,000 22,000 شہید ہو گئے. کیا سمجھ لیا کہ یہ غلط ہے تو وہ غلطی ہیں؟ ہے نہیں تو حق پر ہے، یہ غلط ہے تو پھر کچھ بھی ہو. بال بچوں کا ساتھ تھا، 20 بچوں کا ساتھ تھا، جنگ کا کوئی موقع ہی نہیں تھا. عورتیں بچے کمزوری ہوتے ہیں آدمی کی، کچھ نہیں سوچا. جب یہ غلط ہے تو پھر غلطی ہیں. شہید ہو گئے، بچے سامنے شہید ہو گئے. اگر ابو بکر عثمان و عمر غلط ہوتے تو علی بھی وہی کرتے امام حسین نے جو کربلا میں کیا. یہ نہ دیکھتے کہ میرے ساتھ کون ہے کون نہیں ہے. سمجھے؟ لیکن نہیں، نماز پڑھی جا رہی ہے، پیچھے مشورے دیے جا رہے ہیں. حضرت عمر کے زمانے میں تو باقاعدہ حضرت علی قاضی القضات کے عہدے پر فائز تھے. جس کو آج کل اپنے یہاں کہتے ہیں چیف جسٹس. سب سے بڑا والا جج جو ہوتا ہے نا سپریم کورٹ والا ہے، وہ منصب کہلاتا ہے اپنی اسلامی حکومت میں قاضی القضات. حضرت علی اس پر فائز تھے. حضرت عمر فاروق اعظم کو مشورے دیا کرتے تھے. کئی بار ایسا بھی ہوا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت علی کے مشورے کے بعد میں اپنی بات کو واپس بھی لیا ہے. فرماتے تھے لولا علی لہلک عمر، علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اگر وہ ان کی خلافت سے متفق نہ ہوتے تو عہدہ کیوں قبول کرتے، کیوں فیصلے فرماتے؟ کیوں فیصلے فرماتے؟ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں بھی ان کے مشیر رہے، باقاعدہ نماز پڑھتے رہے مسجد نبی میں ان کی امامت میں، اور مشورے دیتے تھے. سمجھے؟ اچھا ایک بات یہ بھی دیکھو، یہ رافضی لوگ جب یہ کلام پڑھ رہے تھے نا، کلام میں ان کے سب کچھ تھا. ایک بات یہ بھی سوچو کہ یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ ابو بکر خلیفہ ہوئے، عمر خلیفہ ہوئے، علی کو ہونا چاہیے تھا. علی حضور کے داماد تھے، چچا داد بھائی تھے، ان کا حق تھا.
لیکن ابو بکر کو بھی تو دیکھو کہ انہوں نے 2.5 سال تقریباً خلافت فرمائی، حکومت کی، باقاعدہ سنبھالا اسلام کے حالات جو حضور کے وصال سے خطرے میں پہنچ گئے تھے، گمراہی کے جال چاروں طرف سے پھیلا دیے گئے تھے، مسلمہ ابن کذاب 40,000 کی جمعیت لے کر کے نبوت کا دعویٰ کر کے مدینے پہ چڑھائی کرنے کو چل پڑا تھا، ارتداد کا فتنہ پیدا ہو چکا تھا، یہ سور پھونک دیا گیا تھا کہ جب محمد نہ رہے تو اسلام ختم، لوگ مرتد ہونے لگے، گاؤں گاؤں سے خبریں آنے لگی، فلاں قبیلہ پھر سے کافر ہو گیا، فلاں قبیلہ کافر ہو گیا، فلاں گاؤں کے لوگ کافر ہو گئے، فلاں جگہ سے خبروں پہ خبریں، خبریں پہ خبریں، عجیب حالات۔ سمجھے آپ، ایسے حالات میں بڑا بڑا جنباد ہوتا، بڑا بڑا بہادر بھی پھسل جاتا، ہمت ہار جاتا، لیکن یہ ابو بکر کا ہی کلیجہ تھا تو حضور کے وصال کے بعد اس نے اسلام کے جھنڈے کو سنبھال کر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، فیضان صدیق اکبر، فیضان صدیق اکبر، حضرت علامہ قدیر احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تاریخ میں لکھا ہے حضرت عمر فاروق جیسے مضبوط لوگ، وہ حضرت عمر، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس میں حاضر ہوئے، یا خلیفۃ رسول اللہ، یہ حالات بہت خراب ہیں، مدینہ فوج سے خالی ہے، اللہ کے رسول اپنے وصال سے چند دن پہلے ایک لشکر روانہ کر گئے تھے، سمجھے آپ، ایک لشکر حضرت اسامہ ابن زید کی سرکردگی میں حضور روانہ کر گئے تھے، جو مدینہ سے تھوڑی دور پہنچا تھا، حضور کا وصال ہو گیا۔ دیکھیں آپ شان صدیقی، حضرت عمر کہہ رہے ہیں یا خلیفۃ رسول اللہ ایسا کیجئے کہ وہ فوج ابھی دور نہیں پہنچی ہے، اس کو واپس بلا لیجئے، حالات اچھے نہیں ہیں، چڑھائی ہو سکتی ہے شہر پہ۔ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں اے عمر، جس لشکر کو اللہ کے رسول روانہ کر گئے ہوں میں اس کو واپس بلاؤں؟ حضور کا بھیجا ہوا لشکر اور میں واپس بلاؤں، میری ہمت نہیں ہے۔ کچا ایسا کیجئے، اس کے سپہ سالار اسامہ ابن زید ہیں، نوجوان آدمی ہیں، ان کو معذول کر کے کسی پرانے تجربہ کار کو بنا دیے۔ فرماتے ہیں عمر یہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو اللہ کے رسول نے جھنڈا دیا ہو سپہ سالاری کا، میں حضور کی مخالفت کروں، حضور کے وصال کے بعد ہم مخالفت شروع کر دیں؟ قسم خدا کی اسامہ ہی سپہ سالار ہے۔ کچا ایسا کیجئے، مسلمہ کذاب نے جو نبوت کا دعویٰ کر کے چل دیا ہے، 40,000 فوج لے کر کے چڑھائی کے ارادے سے مدینے کی طرف کو، اس سے جہاد کا ارادہ ترک فرما دیجئے کہ یہ بھی نہیں ہوگا، میں اس سے لڑوں گا۔ کہ مرتدین ہو رہے ہیں، گاؤں سے خبریں آ رہی ہیں جگہ جگہ سے، ابھی ان سے آپ کا ارادہ سنا ہے کہ ان سے بھی جنگ لڑنے کا ہے، کہ اس کو چھوڑ دیجئے۔ فرمایا قسم خدا وحدہ لا شریک کی، یہ ہو سکتا ہے کہ میری لاش مدینے کی گلی میں پڑی ہو اور مدینے کے کتے اس کو نوچتے ہوں، یہ گوارا ہے، لیکن اللہ ینقص دین رسول اللہ وانا حی، اللہ کے رسول کا دین گھٹتا ہو اور میں زندہ رہوں، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ ایک ایک مرتد کو صحیح نہیں کروں۔ ایک بار کلمہ شریف کا ذکر کیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ میں نے کہیں یہ بھی پڑھا ہے کہ اکبر حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر تم اتنے سخت تھے، اتنے نرم ہو رہے ہو، کہ ان کے آپس کی بات ہے، حالانکہ حضرت عمر بھی حضرت عمر ہی ہے، سمجھے آپ، مگر شان صدیقی دیکھیے آپ، کہ حضرت عمر جیسے لوگ بھی اس منزل پہ آئے ہیں کہ تھوڑی حکمت سے کام لے لیا جائے، لیکن نہیں، وہاں تو معاملہ یہ تھا کہ جو ہے وہ ہے، جو ہونا ہے۔ قرآن میں لکھا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔
اور فرماتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم کسی کام کا پکا ارادہ کر لو، عزم کہتے ہیں پکے ارادے کو، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پہ بھروسہ کر لو. سمجھے؟ اور فرماتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ پیدا فرما دیتا ہے اور اسے وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں اس کا گمان نہیں پہنچ سکتا. بات زیادہ بڑھانا نہیں ہے مجھے، اور وہی ہوا. کسی شاعر نے کہا نا، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. بڑا سورما ہوتا پھسل جاتا، بڑا پہاڑ پگھل جاتا، لیکن یہ ابو بکر صدیق کی ہمت و جرأت تھی کہ حضور کے وصال کے بعد جس نے تمام فتنوں کو رون دیا، اس کی ہمت کے آگے ارتداد کے پہاڑ پگھل گئے، کفر کے جنگل جل گئے، اور فرمایا قسم خدا کی میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ اسلام اسی منزل پہ نہ آ جائے جیسا کہ رسول خدا کے دور میں. تھوڑے ہی دن کے بعد اچھی خبریں سننے کو مل گئیں. ادھر وہ حضور جو لشکر حضرت اسامہ ابن زید کی سرکردگی میں بھیج گئے تھے، وہ بھی نصارہ کے مقابلے پر کامیابی و فتح کے جھنڈے لہراتا مدینے میں داخل ہوا. نہ تو اسامہ کو معذول کیا اور نہ لشکر کو واپس بلایا. اور اس کے ساتھ ساتھ سمجھے آپ مسلمہ حضرت خالد بن ولید ایک سپہ سالار تھے اسلامی. سبحان اللہ. کیا نام ہے؟ خالد بن ولید. نام آتا ہے تو ایمان میں جوش پیدا ہو جاتا ہے. جنہیں حضور نے سیف اللہ کہا تھا، سیف من سیوف اللہ. جنگ موتا کے موقع پر جنگ ہو رہی تھی موتا کے میدان میں، حضور مدینے میں تھے، اور بخاری کے حدیث میں لکھا ہے حضور فرما رہے تھے اخذ رایت زید فاصیب. جنگ کے سپہ سالار حضرت زید ابن حارثہ ہو گئے ہیں، حضرت زید نے جنگ کا جھنڈا سنبھال لیا ہے تو وہ شہید کر دیے گئے. پھر فرمایا ثم اخذ رایت عبداللہ ابن رواحہ فاصیب. عبداللہ ابن رواحہ نے جنگ کا جھنڈا لے لیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے. مدینے میں بتا رہے ہیں پوری صحابیوں میں بیٹھے ہوئے نمازیوں میں. ثم اخذ رایت جعفر بن ابی طالب فاصیب. اب جنگ کا جھنڈا حضرت جعفر ابن ابی طالب حضرت علی کے بڑے بھائی تھے، انہوں نے لے لیا ہے تو وہ بھی شہید کر دیے گئے. راوی کہتے ہیں وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ. حضور یہ خبر سنا رہے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بہ رہی تھی. 3 چہیتے شہید کیے گئے. چہیتے تھے تینوں. پھر فرماتے ہیں ثم اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ ففتح اللہ علیہم. اب جنگ کا جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لے لیا ہے تو اللہ نے اس کے ہاتھ پر لوگوں کو فتح عطا فرما دی. سیف من سیوف اللہ. اللہ کی تلواروں میں سے تلوار کون ہے؟ حضرت خالد بن ولید. حضرت فتح مکہ کے بعد اسلام لائے تھے، سمجھے، مگر سبحان اللہ خالد بن ولید کی شان حضرت صدیق اکبر نے ان کو بنایا سپہ سالار،
اب پورے عرب کا چکر لگانے کو بھیجا کہ جاؤ سمجھاؤ لوگوں کو، جو سمجھائے تو مان جائے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو چلاؤ تلوار۔ سمجھے؟ خالد بن ولید 4-7 مہینے پورے عرب کا چکر لگا کر کے اس وقت لوٹے تھے جب پھر سے عرب میں اسلام کا جھنڈا لہرا۔ سرکشوں کو سزائیں دی گئی، افواہ اڑانے والوں کو گرفتار کر کر مدینے بھیجتے رہے، ان کو سزائیں دی جاتی رہی، اور حضرت خالد بن ولید سمجھاتے بھی رہے، جنگ بھی کرتے رہے، پورے عرب میں اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا۔ پھر یہی ایک لشکر لے کر کے روانہ ہوئے، اور مسیلمہ کذاب جو نبوت کا دعویٰ کر کے نبی کہلا کر کے 40,000 کی جمعیت لے کر کے مدینے پہ چڑھائی کا ارادہ کر رہا تھا، اس کو یمامہ کی سرزمین پہ جا کر کے روک لیا، اور جنگ یمامہ لڑی گئی، بڑی شان کی جنگ ہوئی، اور ایسی جنگ ہوئی کہ 40,000 کی جمعیت کو اپنے قدموں سے خالد نے لون ڈالا، اور خالد بن ولید اور ان کے ساتھیوں کے حملوں نے ان کے منصوبوں کو فیل کر دیا، اور خود مسیلمہ مارا گیا، جھوٹا نبی مارا گیا۔ سمجھے؟ یہ ہے صدیق اکبر۔ بات جہاں چل رہی تھی وہیں پھیل گئی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، موضوع بڑا اچھا ہے کہ 2.5 سال خلافت فرمائی حضور کے وصال کے بعد۔ ابھی ان کے کلام میں آپ نے سن لیا جو حدیث کا مفہوم ہے، حضور نے اپنے وصال سے چند دن پہلے جب لوگوں نے کہا تھا حضور کا مسجد میں آنا نہ ہوا پڑھانے کے لیے، کسی نے آواز لگائی حجرے کے دروازے پر، یا رسول اللہ عشاء کی نماز میں گردن لٹک گئی، لوگ منتظر ہیں آپ کے جماعت کے لیے۔ آپ کی طبیعت علیل تھی، وصال سے چند دن پہلے کی بات تھی، فرمایا مرو ابا بکر لیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ آپ کی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ کسی اور کے لیے کہہ دیجیے، میرے باپ دل کے بہت نرم ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے رونے لگتے ہیں، آپ کے بعد آپ کے مصلے پر کیسے بیٹھیں گے، کیسے کھڑے ہوں گے آپ کے مصلے پر، ان کے والد سے ہوگا، اور کسی کے کہہ دیجیے۔ حضور نے فرمایا مرو ابا بکر لیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ نے پھر روکا، پھر ٹوکا، یا رسول اللہ کسی اور کے لیے کہہ دیے، میرے باپ تو بہت دل کے نرم ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے رونے لگتے ہیں، آپ کے بعد مصلی پہ کیسے کھڑے ہوں گے؟ فرمایا مرو ابا بکر لیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کی امامت فرمائیں، ابو بکر سے کہو قسم خدائے وحدہ لا شریک کی، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین ابو بکر کے علاوہ کسی کے لیے راضی نہیں ہے۔ بخاری میں ہے حدیث میں، وَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ یوسف، اور اے عائشہ تم وہ یوسف والی عورتیں تو ہو۔ تھوڑا کم بھی کر دی، خفتی کا اظہار کر دیا، سمجھے نہیں، بیوی تھی تم وہی تو ہو۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ بیوی کی سب باتیں نہیں ماننا چاہیے، محبت تو کرنا چاہیے، مگر آج کل ہر بات ماننے والے بہت پیدا ہو رہے ہیں، اور لمبے لمبے خرچے کرا کے شادیاں کریں گے، خوب گاڑیاں لیں گے، خوب بھاری باراتیں کریں گے، تو غلامی تو کریں گے ہی نہیں، چاہیے بھی تو بڑی اسٹینڈرڈ اسمارٹ ہیں انڈین۔ ایک صاحب میرے پاس دعا کرانے آئے تھے، دعا کون سی؟ بولے میری بیوی بہت پریشان کر رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ صبح کو 10 بجے اٹھیں گی، سو کہ مجھ سے کوئی بولے گا نہیں۔ MSc تھی، MSc پاس، تو میں نے کہا MSc کو کہ لائے کم سے کم 2-4 میں اور ہوتے تو صحیح رہتا۔ تو عورت گھر کے لیے ہوتی ہے، عورت کے لیے کیا ہمیں کیا کرنا ہے؟ تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہونا ٹھیک ہے، پڑھا لکھا منع نہیں کرتا ہوں میں، لیکن بات یہ ہے کہ ایسی عورتیں لڑکی ہیں جن کا گھر سے کوئی واسطہ ہی نہ ہو، جن کو گھریلو حالات کو جانتی نہ ہو، گھر کو سمجھ نہ سکیں، ان سے کیا فائدہ زندگی سے؟ سمجھے آپ
کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک روٹی کمائیں گے، آدھی خود کھائیں گے، آدھی بچوں کو کھلائیں گے، لیکن گھر میں رکھیں گے، اس سے سکون ملتا ہے. اور گھر میں رہتی ہے تو آدمی کو سکون ملتا ہے. تم تجربہ کر کے دیکھ لیں. پیسہ کتنا ہی ہو، پیسہ اور چیز ہے، سکون اور چیز ہے. سکون دولت میں نہیں. میرا موضوع نہیں ہے اس ٹائم یہ بات کو پھیلاؤں گا، نہیں. میری شادی کی تقریب ہے، تھوڑا بہت اشارہ تو کر ہی دوں. میرا مشورہ یہی ہے کہ سیدھی شادی گھریلو لڑکیوں سے شادیاں کرو، اگر چاہو خیریت تو، اور نہ چاہو تو جانو تم. ہم تو چلے سمجھا کے. پھر تعبیر کراتے کرو گے تو اس سے ہونا کچھ نہیں ہے. چھلی میں دو کرم کو ٹٹو گے، سمجھے. اور جو اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے تو میرا مشورہ بھی ہے کہ کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ شریف ہوتی ہیں، سیدھی سچی، باپ بھی شریف دیندار، مگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے خرچ کرنے. برات کو کھلانے کے لیے، جہیز دینے کے لیے، جوڑے گھوڑے سونا چاندی پورے گھر کی عورتوں کو زیور پہنانے کے لیے ہے ہی نہیں. ان کے پاس گھر میں ایسی بھی ہیں کہ گھر میں باپ مر گیا، بیچاری شریف لڑکیاں گھر میں ہیں، تو ان سے شادیاں کرو، انشاءاللہ جنت ملے گی. جنت ملے گی انشاءاللہ. میں چاہتا تو حدیثوں سے اپنی بات کو ثابت کرتا ہوں، مگر بات پھیلانا نہیں. دل رکھنے کا بڑا ثواب ہے اسلام میں. دنیا سے جانا تو ہے ہی، تو دل رکھ کے جاؤ کسی کا. بات میں نے دیکھا بڑی بھلی سیدھی سچی شریف لڑکیاں دیکھنے والے کی اچھی خاصی، بس پیسہ نہیں. یا باپ مر گیا، پیسہ نہیں، ان سے شادیاں کرو. گھر کے یہ گاڑیاں پاڑیاں صوفے فرنیچر اپنے بازو کی کمائی سے لاؤ نا. اللہ دے تو نہ دے تو صبر کرو. صبر سے بڑی کوئی گرفتی نہیں ہے، صبر سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. تو کیا ہے سورۃ لقمان میں، فَاصْبِرْ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ایسے کچھ ہے. ہاں صبر کر، یہ بڑا کام ہے، بڑا عزم کا کام ہے، یہ صبر کر لینا. سمجھا؟ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کو اللہ ملتا ہے. میرا مشورہ تو یہی ہے کہ میں نے سنا ایک صاحب کی نوکری لگ گئی ہے پولیس میں، کہیں دروگا بن رہے ہیں، گاؤں کی بات ہے ہماری طرف کی. تو وہ ان کے یہاں کوئی لڑکی والے آئے رشتہ لے کے، تو ان کے باپ ماں اور وہ کہہ رہے تھے کہ 20 لاکھ کا آفر آیا ہوا ہے، تم کتنے دو گے؟ یہ مسلمان ہیں. ارے بھلا آدمی جب سرکاری نوکری لگ گئی، تنخواہ اچھی خاصی مل رہی ہے، یا کاروبار اچھا ہے، سب کچھ تیرے پاس موجود ہے، تو کائے پر نوچ رہا ہو؟ کسی غریب کی بیٹی سے شادی کر لے آپ. سب کچھ اللہ نے دے تجھ کو. بات کیا ہے؟ وہ حدیث شریف میں ہے نا، حضور فرماتے لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا لا يملأ جوف ابن آدم الا التراب. انسان جو ہے اس کو اللہ اگر 2 جنگل بھر کے مال دے دے، کتنا مال؟ 2 جنگل بھر کے، وادیان من مال لابتغى ثالثا، تو تیسرا جنگل ڈھونڈے گا، ایک اور مل جائے. حضور کی بات ہے، سبحان اللہ. وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابن آدم إِلَّا التُّرَابُ، اور آدم کے بیٹے یعنی انسان کا پیٹ جو ہے وہ قبر کی مٹی سے ہی بھرے گا. ارے کبھی قبر میں جب مردے کو دفن کرتے ہو جھانک کے دیکھا کرو، جھانک کے تختے رکھنے سے پہلے جھانکا کرو، کتنے صوفے ہیں، کتنے فرنیچر ہیں، کتنے کپاٹ ہیں، کتنی الماریاں ہیں، کتنی گاڑیاں ہیں، کیا قبر میں ہے، سوچا کرو، دیکھا کرو اس کو. موت کا کچھ پتہ نہیں، دل خوش کر کے جاؤ، کچھ نہیں جائے گا. فرنیچر، صوفے، براتوں کے لمبے لمبے بہت سے آئٹم والے کھانے، طرح طرح کے یہ شامیانے، یہ کچھ نہیں جائے گا، کچھ نہیں جائے گا. یہ گاڑیاں سب کباڑ خانے میں جائیں گی ایک دن. یہ صوفے فرنیچر سب جلیں گے چولہے میں، جلا جلا کے تاپنگ لوگ ایک دن ان سے دیکھ لینا تم. اور اگر تم کسی کے ساتھ نیکی کر کے گئے ہو، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ نیکی قبر میں اجالا بن کر کے چمکے گی.
पेट ही नहीं भर रहा है। सुभान अल्लाह। कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। और चलते चलते एक हदीस भी सुन लो, हदीस सुन लो। तो फरमाते हैं इन्ना आज़मन निकाह बरकतन है सरोहा मऊना, सबसे ज्यादा खैर बरकत वाली शादी वो है जिसमें खर्चा कम हो। सुभान अल्लाह। कौन कह रहे हैं? अच्छा, हुजूर ने भी हदीस की बताई है, क़यामत तक सब देख रहे थे। जी हाँ। बहुत बौराएंगे लोग, बहुत बौराएंगे लोग, बहुत ज्यादा बौराएंगे लोग। खानों के आइटम बढ़ते जा रहे हैं समझे, खड़े होकर के खाने ठूसे जा रहे हैं, खड़े खड़े स्टैंडिंग समझे, स्टैंडिंग। एंग्लो इंडियन हो गए ना, अभी आ रहे हैं मैनचेस्टर से, हालैंड से, लंदन से आए ना अभी। अरे मुसलमानों होश कीजिए, अल्लाह क्या मिल गया। मैं लोगों से ये पूछता हूँ, तुमने खड़े हो खाना खा लिया, तुमने बतेरे अपने टाइयाँ लगा ली, तुमने बतेरे तरह तरह कपड़े पहन लिए, तुमने सब कुछ कर लिया, तुमने नंगे सर फिर लिए, तुमने अपनी औरतों को बेपर्दा घुमा लिया, तुमने सब कुछ तो कर लिया, तुमने अपनी जबान अपनी लैंग्वेज बिल्कुल छोड़ दी, तुमने कौन कौन सी बोलियाँ बोलने लगे, कुछ कसर तो रखी नहीं है, कोई फैशन तुमने छोड़ा नहीं। ये बताओ बन क्या गया? चलो दीन से थोड़ी देर के लिए कतई नजर करो, थोड़ी देर की बफड़ गलत, लेकिन दुनिया में भी क्या मिला तो बताओ। स्टैंडिंग से, स्टैंडिंग से, इन फैशन से, बेहयाई से, योरियानियत से, फहाशी से दुनिया में क्या बन गए वो बताओ। मैं ये देख रहा हूँ कि आज दुनिया में भी वो औकात है कि बेकसूर जेलों में ठूसे जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है कि इसे जेल में लाए क्यों। ये औकात हो रही है, कोई पुरसाने वाला। 20-20 साल जेल में रख करके छोड़े गए और फैसला हो रहा है ये बेकसूर है, इसे रिहा करो। अब इनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि जब बेकसूर था तो 20 साल जेल में रख करके इसकी जिंदगी, घर वालों की जिंदगी तबाह क्यों करी, कोई पूछने वाला नहीं। ये औकात हो। अल्लाह मेरी पर रहम फरमा। आमीन। स्टैंडिंग और तो मर्दों के मिले जुले खाने वाले। और एक बात बता जाऊं, जब किसी बात पे अमल करना हो तो तकरीरों से, तबलीगों से नहीं होता है, न बातें करने से होता, खुद अपने घर से अमल करो पहले। हाँ, अपनी जो भाई औरों को समझाना मुश्किल है, अपना मामला है तो उसमें तो हम कर सकते हैं अपने तरीके से। और मेरी समझ में ये रात की शादियां नहीं आ रही हैं, रात की शादियां शुरू हुई हैं ना, मेरी समझ नहीं आ रही है। वो दिन की होती थी, वो दिन की सही था साहब। ये सब वही बात है, दुनियादारी की जाती। रातों को जगना, सुबह को नमाजों को टाइम सोना, 4-4 बजे सवेरे को दुल्हन लेगा। रात अल्लाह ने सोने के लिए बनाई है समझे। इशा की नमाज पढ़ के जल्दी सो जाना सुन्नत है, बेजरूरत बातें करना मकरूह है, फालतू काम, फालतू बात इशा के बाद। और डॉक्टर भी ये कहते हैं जल्दी सो जल्दी उठो। और हदीस से भी ये साबित है, हदीस है, मेरी बात नहीं। हुजूर रावी कहते हैं कि हुजूर को इशा की नमाज के बाद काना यकरहु नौमा क़ब्लल इशाए वल कलाम बादहा, अल्लाह के रसूल को इशा की नमाज पढ़े बगैर सोना पसंद नहीं था। जब तक नमाज नहीं पढ़ लेते सोते नहीं थे। और इशा की नमाज के बाद हुजूर को बातचीत करना पसंद नहीं था। हदीस है, मेरे आका ने हर मोड़ पर रहनुमाई की है। इंसानी जिंदगी के जितने गोशे हैं, हर गोशे की रहनुमाई के लिए मोहम्मद तैयार हैं। मेरे पास एक शहर के ही पहुंचे थे, एक साहब थे, वो निकाह पढ़ा दिए समझे। चिड़िया से कहा तो बारात थी हुई, कई साल हो गए। मैंने कहा भाई किस टाइम निकाह होगा? बोले रात में 12 बजे निकाह होगा। तो मैंने कहा मेरी तुम मान लो, मैं तुम्हारी मान लूँ। बोले कैसे? कहिए, आपकी मानी जाएगी। मैंने कहा दिन में कर लो। बोले मेरी चलेगी नहीं। तो मैंने कहा जब आपके घर वालों को नहीं चलेगी, मुझ पर चलाने के बाद मैं कौन सी
पैसे मेरा मौका नहीं, मैं तो ईशा की नमाज पढ़ के घंटे डेढ़ घंटे कुछ ज़रूरियात मशगूलात मामूलात हैं वो करता हूँ, सो जाता हूँ। सुबह को अल्लाह के फजल से फजर की नमाज से आधा एक घंटा पहले उठ जाता हूँ। बहुत कायदे के साथ नमाज पढ़ता बल्कि पढ़ाता हूँ। अल्लाह कबूल फरमाए। मैंने रात के जलसे ही छोड़ दी। जलसों का हाल जब मैंने देखा, माहौल करे हैं मैंने कम से कम 20-30 साल करे रात के जलसे में। जब हालात देखे मैंने तो मैंने कतई छोड़ दिया। ऐसे छोड़े कि बड़ा बड़ा मुंह लगा भी मुझे रात में बुला नहीं सका, बड़ा बड़ा मुंह लगा। खैर ये अपनी बातें करने का टाइम नहीं। बात जहाँ चल रही थी कहीं लाओ, रात की बारातों में हो सके तो रिवाज को हटाओ, बड़ा सुकून मिलेगा, खर्चे भी कम होंगे। और रात को ये तेज तेज रोशनियों में जो औरतें आ रही हैं सजावटें करके, इसमें भी कमी आवेगी। उन्हें ये रहता है ना कि रात में जो कपड़े बनाए 20,000 रुपए के, वो दिन में मजा नहीं आएगा, लाइट में मजा। समझे? अपने अपने घर से अमल करो। किसी बात को, अच्छी बात को फैलाने का तरीका ये होता है कि खुद अमल करो। ये हुआ भी 20 साल के अंदर ही। मैं कोई दूर का नहीं हूँ, बदली से करीब का ही हूँ। मैं खूब जानता हूँ, यहाँ पढ़ा हूँ, यहाँ पढ़ाया है मैंने, यहाँ रहा हूँ, यहाँ रहा बचपन से। ये सिर्फ 20 साल के अंदर की बातें हैं। ये रात के ड्रामे जो हो रहे हैं मतलब दिन में होती थी बराबर। एक बार कलमा शरीफ का जिक्र कर लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बात बहुत दूर पहुंच गई, फैल गई बात है। बात चल रही थी सैयदना सिद्दीक़ अकबर की, उसी में से बात निकल आई। तो पता नहीं कहाँ से निकली कहाँ पहुंची, मैं भी भूल गया। बहरहाल बात जो मैं लेके चल रहा था वो ये थी कि 2.5 साल खिलाफत की, 2.5 साल हुकूमत की और इस्लाम की हिफाजत फरमाई। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हाँ बात वहाँ से आई थी, वो हुजूर ने अपनी बीवी की सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की बात नहीं मानी ना। हाँ, उन्होंने कहा अबू बकर के अलावा किसी और को कह दीजिए, मेरे बाप दिल के कमजोर हैं, वो न रखते हैं कुरान पढ़ते पढ़ते, और किसी के लिए कह दीजिए। समझे आप? तो 3 मरतबा रोका, 3 बार टोका, और तीनों बार ज़बाने रिसालत पर अबू बकर ही का नाम आया। तीनों बार अबू बकर से कहो लोगों को नमाज पढ़ाएं। समझे आप? तो बात ये आ गई थी कि बीवी से मोहब्बत तो करना चाहिए, वो हर बात नहीं मानना चाहिए। हाँ, तो ऐसी बीवियां लाओ कि माने मनवाए ना। समझे आप? 2.5 साल खिलाफत फरमाई, और 2.5 साल खिलाफत के बाद जहाँ बात चली थी वो ला रहा हूँ आपको याद दिलाऊंगा। कि लोग ये तो कह देते हैं कि अली हुजूर के तय चचेरे भाई थे, दामाद थे, लेकिन अबू बकर सिद्दीक की शान भी तो देखो कि इस्लामी हुकूमत कायम हो गई थी। हुजूर के ज़माने में ही यमन फतेह हो गया था, खैबर फतेह हो गया था, हिजाज फतेह हो गया था, ताइफ फतेह हो गया था, हुनैन फतेह हो गया था। सारे इलाकों पर इस्लामी हुकूमत थी, बाकायदे एक सल्तनत थी, एक बादशाहत थी। और उस सब के बाद भी अबू बकर भी जब दुनिया से गए, हुजूर की शान देखो कि उन्होंने कहा कि अबू बकर को मसल्ले पर बढ़ाओ। अपने किसी चचादार भाई के लिए नहीं कहा, अपने चचा हज़रत अब्बास थे उनके लिए भी नहीं कहा, अब्बास सगे चचा थे उनके लिए भी नहीं कहा, न किसी चचेरे भाई के लिए कहा, न दामाद के लिए कहा, अबू बकर के लिए कहा। और अबू बकर की शान भी देखो कि 2.5 साल खिलाफत हुकूमत करने के बाद दुनिया से जब तशरीफ ले जाने का वक्त आया, लोगों ने कहा कि आपकी तबीयत अच्छी नहीं लगती, हालात बेहतर नहीं मालूम होते दुनिया के एतबार से, किसको बना के जा रहे हैं? और कागज कलम लाओ। लोग कागज कलम लेके आए, उस पर लिखा उमर इब्न खत्ताब। इनके भी बेटे थे अब्दुल रहमान इब्न अबी बकर, जय्यद सहाबी हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की एक फजीलत ये भी है कि आपकी 4 पुश्तें सहाबी हुई हैं। इनके बाप अबू कुहाफा सहाबी, ये सहाबी, इनके बेटे अब्दुल रहमान सहाबी, उनके बेटे मोहम्मद इब्न अब्दुल रहमान सहाबी।
باپ صحابی، خود صحابی، بیٹا صحابی، پوتا صحابی، 4 نسل صحابی. یہ شان ابو بکر صدیق ہے. تو ابو عبد الرحمن ابن ابو بکر کون نہیں جانتا؟ یہ صحابی تھے، جنگوں میں حضور کے ساتھ شریک رہے تھے، بڑے محدث و فقیہ تھے. ان سے حدیثیں مروی ہیں نہیں، ان کا نام زبان پر نہیں آیا. دوسرے بیٹے محمد ابن ابی بکر، وہ بھی جید صحابی تھے، ان کا نام بھی نہیں آیا. ہمت چاہیے، یہ کہنا اور ہے، کر کے دکھانا اور ہے. اولاد بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ بات اما باپ اولاد سے پٹ رہے ہیں، مگر ان سے کہو اپنے مکان کی ایک اینٹ ہمیں دے دو، دے گا اولاد کو ہی، پٹتا رہے گا مگر دے گا اولاد کو ہی. ایک میرے پاس بوڑھا آیا تھا سوال کرنے، گھروں میں پڑھتے ہیں مانگتے، میں نے اس سے کچھ بات چیت کری تو بولا مجھے پینشن ملتی ہے اور ملتے ہی میری پینشن لونڈے مجھ سے چھین لیتے ہیں اور پھر مجھے کھانے کو بھی نہیں دیتے ہیں. ایسے ایسے حالات ہیں. میں نے کہا تھا کیوں مانگتے ہو بھیا؟ بولا دے ہی نہیں رہے، کھلا ہی نہیں رہے اور پینشن لے کے آتا ہوں چھین لیتے ہیں، اولاد کا مارا جائے کہاں نکل کے. مگر دے گا نہیں اولاد کے علاوہ کچھ، کسی کو کتنا ہی ظلم کر لیں. لیکن یہ شان ابو بکر ہے. سبحان اللہ. اپنے خاندان کا بھی کوئی نہیں، خاندان بنو عدی کے ایک فرد خطاب کے بیٹے عمر فاروق کا نام لکھ دیا گیا. کسی نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ عمر تو بہت زیادہ سخت آدمی ہے، عمر کو خلیفہ بنا رہے ہیں آپ، قیامت کے دن کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ چلا لا گیا، مجھے اٹھاؤ. ممبر پر لوگوں نے کھڑا کیا، کھڑے ہوئے بولے ایسے ایسے سننے کو کہا مجھے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمر کو خلیفہ بنا کر کے تم قیامت میں اللہ کو جواب کیا دو گے؟ تو کہا لوگ کان کھول کر سن لیں، جب مجھ سے اللہ پوچھے گا تم کس کو خلیفہ بنا کے آئے تھے تو میں کہوں گا کہ میں لوگوں میں سب سے بہتر کو خلیفہ بنا کے آیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ. لکھ دیا. حضرت عمر نے 9 سال خلافت. حضرت عمر کا 9 سال کا دور اسلام کا وہ دور ہے کہ سبحان اللہ، کیسے کیسے ملک فتح ہوئے. ایران جیسا ملک ان کے دور میں فتح ہوا، مدائن، بابل، سمجھے، ملک شام کے علاقے اور یہ مصر، کہاں کہاں تک اسلامی فوجیں پہنچی. اور حضرت عمر فاروق کا 9 سال کا دور سبحان اللہ میں بتا نہیں سکتا. کتابوں میں پڑھیے، روحیں جھوم جائیں گی. فارق حق و باطل، امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام. وہ عمر جس کے آداب پہ شہدہ سقر، اس خدا دوست و حضرت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے بھی خوب گل کھلائیں. سبحان اللہ، محبت کے پھول ہیں. سمجھا؟ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ. سیدنا صدیق اکبر کی شان میں سایہ مصطفیٰ، اس سے اچھا لفظ ملے گا ہی نہیں. سایہ، جنہوں نے سیرت پڑھی ہے وہ جھوم جائیں گے اعلیٰ حضرت کے لفظ پر. سایہ کہنا، حضور کا سایہ. سمجھے آپ؟ نبوت کے اعلان سے پہلے بھی ساتھ دوستی تھی، اسلام کے اعلان سے پہلے حضور کے ابو بکر سے پہلے ہی تھی. اسلام لانے کے بعد ساتھ، ہجرت میں ساتھ، غار ثور میں ساتھ، مدینے میں جنگ احد، جنگ بدر، خندق، حنین، سب میں ساتھ، حجۃ الوداع میں ساتھ، فتح مکہ میں ساتھ، اور وصال کے بعد بھی روضہ انور میں ساتھ. سبحان اللہ. جب آپ جائیں گے حج کے ارادے سے روضہ پاک پر حاضری دیں گے، حج کر کے مکے میں جب مدینہ شریف میں آئیں گے روضہ پاک پر حاضری دیں گے، مباحثہ اقدس میں آپ آئیں گے تو وہاں جو جالیاں ہیں حضور کے روضے کے سامنے، ان جالیوں میں پہلا سوراخ پڑے گا، اس پہ لکھا ہوا ہے ہاہن السلام علی رسول اللہ
یہاں پر کھڑے ہو کر کے اب تم اللہ کے رسول کو سلام کرو. جالیوں میں اندر نظر تو آتا نہیں, اندھیرا کر رکھا ہے اندر, سمجھے, لکھ دیا ہے کہ یہاں اب تم حضور کے روضے کے سامنے ہو, قبر انور کے سامنے ہو. پھر 2 قدم آگے بڑھو تو لکھا ہوا ہے ہا ہن السلام علی رفیقہ ابی بکر الصدیق. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں پر اب تم کھڑے ہو کر کے حضور کے ساتھی ابو بکر صدیق پہ سلام پڑھو. 2 قدم آگے بڑھو تو لکھا ہوا ہے ہا ہن السلام علی امیر المومنین عمر بن الخطاب. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہاں کھڑے ہو کر کے تم مومنوں کے امیر حضرت عمر بن خطاب پر سلام پڑھو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محبوب رب عرش ہے اس سبز قبا میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبز قبا کہتے ہیں ہرے گنبد کو, سبز مانے ہرا, قبا کہتے ہیں گنبد کو. محبوب رب عرش ہے اس سبز قبا میں, پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. سعدین کا قران ہے پہلو ماہ میں, سعدین کا قران ہے پہلو ماہ میں, اور جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے. اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک, حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے. جن و بشر سلام کو حاضر ہیں السلام, جن و بشر سلام کو حاضر ہیں السلام, یہ بارگاہ مالک جن و بشر کی ہے. سب کر و فر سلام کو حاضر ہیں السلام, سب کر و فر سلام کو باہر میرے آلہ سب کر و فر سلام کو حاضر ہیں السلام, اور ٹوپی یہیں تو خاک پہ ہر کر و فر کی ہے. ٹوپی یہیں تو خاک پہ ہر کر و فر کی ہے. جارو کشوں میں نام لکھے ہیں ملوک کے, روضہ انور کی چوکھٹ پہ جھاڑو لگانے والوں میں بادشاہوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. پہلے زمانے میں دباج تھا کوئی, بڑے بڑے بادشاہ مسلمان حج کو جاتے تھے, روضہ پاک پر حاضر ہوتے تھے, وہاں کوئی رجسٹر تھا خادموں کا, خادموں کا رجسٹر کوئی رہتا تھا, سمجھے, تو بادشاہوں نے جا کر کے بڑے بڑے سلاطین عالم, سربراہان مملکت, فاتحین عالم نے جھاڑو لگا کر کے رجسٹر میں نام لکھا کے آئے کہ قیامت کے دن اس چوکھٹ پہ جھاڑو لگانے والوں میں ہمارا حشر ہو جائے. اس کو اشارہ کیا اللہ نے, جارو کشوں میں نام لکھے ہیں ملوک کے, جارو کشوں میں نام لکھے ہیں ملوک کے, اور وہ بھی کہاں نصیب فقط نام بھر کیا. وہ بھی کہاں نصیب فقط نام بھر کیا. تو لوگ یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ وہ حضور کے بعد میں علی ہوتے. ارے ابو بکر صدیق کو بھی تو دیکھ, وہ بھی تو اتنی بڑی بادشاہت کر کے جا رہے ہیں, اتنی قربانیاں دی ہیں, اتنی ہمت سے کام لیا ہے, اور پھر بھی اپنے بیٹوں کو نہیں بنا کے جا رہے ہیں, خطاب کے بیٹے عمر کو بنا کے جا رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. حضرت عمر نے بھی دیکھو جو چل رہا چلنے دی, اشعار بھی اللہ یاد دلاتا ہے, کیا پتا بہت یاد ہے. اللہ آپ کی محبت کا صلہ عطا فرمائے. اللہ کی مرضی ہوگی تو آ جائیں گے اشعار. میری تقریر میں کچھ سوچ کے نہیں بیٹھتا ہوں زیادہ, پر من جانب اللہ جو کچھ اللہ اپنے دل میں ڈال دیتا ہے اپنے کرم سے, فضل سے, دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس سب کے ذریعے میرے آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے. دنیا کی شہرت, تاریخ کی واہوائی, ناموری تبھی کامیاب ہے کہ جب اللہ بندے کے گناہ معاف کرتا ہے. حضرت عمر کو دیکھیے کہ وہ بھی 9 سال خلافت, پوری دنیا میں اسلام کا چرچا کر دیا, شورا کر دیا,
ملکوں پر ملک فتح کر کے اسلام کے جھنڈے کے نیچے کھڑے کر دیے، اور 9 سال خلافت فرما کر جب طبیعت ناساز ہوئی، حملہ ہوا۔ وہ لولو مجوسی نے نماز پڑھتے وقت فجر کی نماز کی امامت کر رہے تھے، تلوار سے حملہ کر دیا، چھپ کے بیٹھ گیا تھا، چھپا لیا تھا خنجر، زہریلا خنجر، جیسے کہ اللہ اکبر حملہ کر دیا، زخمی ہو کر گرے۔ لیکن گرتے گرتے بھی آپ دیکھیں ان کی شان، گرتے گرتے بھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو مسلح پہ بڑھا دیا۔ حضرت عمر نے نماز خراب نہیں ہوئی تھی، خود گر گئے۔ عبد الرحمن ابن عوف پیچھے تھے، یہ جید صحابی ہیں، اشرف العشرہ سے ہیں، مہاجر ہیں، انہیں بڑھا دیا۔ اور مسلمانوں نے یہ نماز ایسی پڑھی تھی کہ 12 ملکوں پر خلافت و حکومت کرنے والا سربراہ زخمی تھا اور قوم نماز پڑھ رہی تھی۔ نماز پڑھنی چاہیے، انہوں نے جلدی جلدی چھوٹی چھوٹی صورتوں سے پڑھا دیا، مگر پڑھی یہ نہیں کہ ایک دم اٹھا کے لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نماز کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر کی ایک بات یاد آ گئی مجھے، ان کے دور میں ایک صحابی فجر کی نماز میں نظر نہیں آئے۔ دن میں حضرت عمر کا گزر ان کے مکان کے پاس سے ہوا، قصدن گئے یا گزر ہوا یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ ان کی ماں ملی، وہ نہیں ملے، کہا آپ کے صاحبزادے صبح فجر میں کیوں نہیں تھے؟ یا امیر المومنین رات کو دیر تک عبادت کرتے رہے، صبح کے ٹائم آنکھ لگ گئی، جماعت رہ گئی، نماز تو پڑھ لی تھی، جماعت رہ گئی۔ فرمایا ان سے کہہ دینا کہ میرے نزدیک فجر کی جماعت میں شریک ہونا رات بھر کی عبادت سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلح پر گرے، زخمی ہوئے، 3 دن تک طبیعت ناساز رہی، زخم اچھا نہیں ہوا۔ کسی نے پوچھا کس کو خلیفہ بنانا ہے؟ طبیعت تو آپ کی اچھی نہیں معلوم ہوتی، کہ کاغذ قلم لاؤ، لکھو۔ لکھو عثمان ابن عفان پہلا نام، دوسرا لکھو علی ابن ابی طالب، تیسرا لکھو سعد بن ابی وقاص، چوتھا لکھو عبد الرحمن ابن عوف، پانچواں لکھو زبیر بن العوام، چھٹا لکھو طلحہ بن عبید اللہ۔ 6 نام، 6 اشرف العشرہ والے ہیں جن کو حضور نے سب سے افضل بتایا تھا۔ 10 صحابی جنت کی بشارت والے، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اور مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، انہی میں ہیں یہ 6۔ ان کے نام لکھوائے کا ایک کمیٹی بنایا جا رہا ہوں، یہ لوگ آپس میں مشورہ کر کے اپنے میں سے کسی کو چن لیں۔ کسی نے کہا آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، وہ بھی تو جید صحابی ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، بڑے عابد ہیں، رات رات بھر ڈھکتے ہیں، دن کو روزے رکھتے ہیں، عبداللہ ابن عمر آپ کے بیٹے۔ جلال آ گیا، عبداللہ ابن عمر میرا بیٹا، سنو مشورے میں شامل رہ سکتا ہے لیکن وہ خلیفہ نہیں بنے گا، مطلب وہ راستہ بند کر دیا، بنے گا ہی نہیں، کلیئر کر دیا۔ ہمت چاہیے، 12 ملکوں میں حکومت تھی، مدینہ راجدھانی تھا، بڑی ہمت کا کام ہے۔ بادشاہوں میں لڑائیاں ہوئی ہیں، جہانگیر بادشاہ اپنے باپ کو ہی چڑھ بیٹھے تھے حکومت کی خاطر، اکبر بادشاہ بڑی خطرناک ہے، یہ دولت و حکومت خوب لڑاتی ہے، سمجھے؟ ہمت چاہیے، یہ ہمت اگر ہے تو رسول اللہ کے جانشین ہونا ہے۔ پھر اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بلایا اور فرمایا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ عمر نے بھیجا ہے، یہ مت کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، میرا لقب مت لینا، یہ کہنا کہ عمر نے بھیجا ہے۔ آپ کے حجرے میں آپ کے شوہر اللہ کے رسول اور آپ کے والد حضرت سیدنا ابو بکر
ان کے برابر میں آپ کے حجرے میں تھوڑی سی جگہ رہ گئی ہے، عمر وہاں دفن ہونا چاہتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو وہاں دفن کرنا، اور اجازت نہ دیں تو پھر قبرستان میں دفن کر دینا۔ ابن عمر گئے، حجرے کے باہر پردے کی آڑ سے آواز دی، السلام علیک یا السلام علیک یا ام المومنین، اے مومنوں کی ماں تم پر سلام ہو۔ اندر سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا عبداللہ ابن عمر، اے عبداللہ ابن عمر تم پر بھی سلام ہو۔ کیف حال امیر المومنین، امیر المومنین حضرت عمر کی طبیعت کیسی ہے؟ انہوں نے کہا امی جان طبیعت اچھی نہیں ہے، مجھے بھیجا ہے، آپ کے حجرے میں تھوڑی جگہ رہ گئی ہے، دفن ہونے کے امیدوار ہیں، آپ کے شوہر وہاں ہیں، آپ کے والد وہاں ہیں، وہ جگہ دفن ہونا چاہتے ہیں۔ کہ اچھا، میں نے وہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی اپنے حجرے میں کہ میں خود وہاں دفن ہوں گی، لیکن جہاں عمر کا معاملہ ہے تو میں بخوشی ان کو اجازت دیتی ہوں۔ بنت صدیق آرام جانے نبی، حضرت عائشہ کی شان میں اعلیٰ حضرت بنت صدیق آرام جانے نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی وہ سورہ نور جن کی گواہ، یعنی وہ سورہ نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام، جن میں روح القدس بے اجازت نہ جائیں، ان صرادق کی عصمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت عمر وہیں ہیں تشریف فرما، میں نے بتایا نا دو ہی ہیں بس۔ حدیث شریف میں حضور فرماتے ہیں یہ دونوں میرے وزیر ہیں، دنیا میں بھی اور جنت آخرت میں بھی۔ قیامت کے دن حضور تشریف فرما ہوں گے، جب سب اٹھیں گے اپنی اپنی قبروں سے تو اللہ کے رسول اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے، تو ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا اور دوسرے میں حضرت عمر کا۔ یہ ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں بات یہ آ گئی تھی کہ ان کو بھی تو دیکھو کہ انہوں نے بھی اپنے بعد اپنی اولاد کو نہیں دیکھا۔ یہ تو دیکھتے ہیں کہ علی ہوتے حضور کے بعد میں، ارے یہ سب اللہ والوں کے سردار تھے، صرف اللہ والے ہی نہیں تھے بلکہ اللہ والوں کے سردار تھے۔ یہ دنیا سے محبت نہیں کرتے تھے، یہ حکومت و امارت والے نہیں تھے، یہ اللہ و رسول والے تھے۔ آدمی اپنے اوپر قیاس کرتا ہے، جیسے خود اولاد کے لیے مرتا ہے اور سب کو دیکھتا ہی نہیں کسی کو، بھائی لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، سمجھے آپ؟ صدیق اکبر کی شان سبحان اللہ۔ میں جا رہا ہوں آپ کی خدمت سے، قرآن کی جو آیت خطبے کے بعد تلاوت کی تھی اس کا ترجمہ تو سنائی دو، ترجمہ سن لو، اب تشریح نہیں کروں گا، تفسیر نہیں کروں گا۔ ویسے میں چاہتا ہوں میری کتابیں حاصل کرو، کہ میں نے کتاب اس سلسلے میں جو باتیں میں کہہ رہا ہوں، درمیانی امت جو میں لے کے چلا تھا، حضرت علی کی محبت دشمنی دونوں طرف گمراہی ہے۔ حضور نے فرمایا کچھ محبت میں گمراہ ہوں گے، کچھ دشمنی میں گمراہ ہوں گے۔ یہ دشمنی والے بھی گمراہ ہوئے اور یہ محبت والے بھی گمراہ ہوئے کہ جنہوں نے حضرت علی کی خلافت کے حق ہونے کا دعویٰ کر کے ان تینوں کی شان میں گستاخیاں کی۔ حضرت علی کی محبت نہیں، حضرت علی خود فرماتے تھے کہ جو مجھ کو ان دونوں پر فضیلت دے گا اس کو 80 کوڑے کی سزا لگاؤں گا۔ درمیانی امت میں بہت تفصیل سے لکھا ہے، بلکہ میں آپ کو بات لاؤں کہ میری جو بھی کتابیں ہیں سب حاصل کرو، گاڑی میں رہتی ہیں پڑھو، تھوڑے تھوڑے پیسوں میں ہے، پورا سیٹ لے لو۔ اللہ جانتا ہے کہ میری کوئی تجارت نہیں ہے، میں نے 12 سال پروگرام چھوڑ کے کتابیں لکھی ہیں، جلسے چھوڑ دیے سب، میں جلسوں کا آدمی ہوں، آپ جانتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ صحیح اسلام کی رہنمائی ہو، گمراہیاں پھیل رہی ہیں، سنیوں کے اندر بھی بہت خرافاتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ محبت میں ہی، محبت میں محرم میں دیکھو محبت میں کیا کیا ہوتا ہے، محبت میں ہو جائے گا فلم میں، محرم میں دیکھو، مزاروں پہ دیکھو، عرسوں میں جا کر کیا ہو رہا ہے محبت کے نام
कैसे कैसे ढोल पेट रहे हैं, कैसे कैसे सजदे हो रहे हैं। सजदा तो सजदा आला हजरत ने चूमने छूने तक को मना किया है, समझे। तो मैंने अपनी किताबों में बदमज़हबों के रद्द भी किए हैं और सुन्नियों पर भी लगाम लगाई है। सुन्नियों पर लगाम लगाना जरूरी है, सही सुन्नियत का प्रचार जरूरी है, वरना इससे सुन्नियत बदनाम होती है, जी बेशक गुलू से, हद से आगे बढ़ने से, समझा। बदनामी होती है, लोगों को कहने का मौका मिलता है। आप पढ़ेंगे मेरी किताबें, इंशाअल्लाह आपको खुशी होगी, दिल ठंडा होगा आपका, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, समझा। तो हज़रत अली की दुश्मनी में भी लोग गए, मोहब्बत में भी लोग गए। सिद्दीक़ अकबर की दुश्मनी, मुखालफत क्या है, हमारे आला हजरत ने तो हमें क्या समझाया। शेर सुनो, सिद्क़ो अदलो करमो हिम्मत में, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब तो आगे से सिद्क़ो अदलो करमो हिम्मत में, चार शोर हैं उन चारों के। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक के नहीं, दो के नहीं, तीन के नहीं, बल्कि चारों के। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल वाले मेरी सरकारों के, और उनके मैं नक्शे कदम पर वारी। सुभान अल्लाह सुभान। ये शेर तो रह गया, मक्ता पढ़ दिया मैंने। उनके मैं नक्शे कदम पर वारी, क्या नसीबे हैं तेरे यारों के। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हमारे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रज़ा खान, मुफ्ती आजम हिंद रहमत, हमारे पीर मुर्शिद के बड़े भाई आला हजरत मौलाना अहमद रज़ा खान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बड़े बेटे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रज़ा खान, क्या फरमा रहे हैं, हाथों से चार यार के हमको मिलेंगे चार जाम। हाथों से चार यार के हमको मिलेंगे चार जाम। एक के नहीं, दो के नहीं, तीन के नहीं, बल्कि चारों के। हाथों से चार यार के हमको मिलेंगे चार जाम, और दस्ते हसन हुसैन से और मिलेंगे जाम दो। अब तो मदीने ले बुला, गुंबद सब्ज़ दे दिखा, हामिदो मुस्तफा रज़ा हिंद में है गुलाम दो। खैर से दिन खुदा बुलाए, दोनों हरम हमें दिखाए। खैर से दिन खुदा बुलाए, दोनों हरम हमें दिखाए। जमजमो बीर फातिमा के पिए चल के जाम दो। जमजम मक्के के कुएं का नाम है, और बीर फातिमा मदीने में कोई कुआं था। जमजमो बीर फातिमा के पिए चल के जाम दो। अब तो मदीने ले बुला, गुंबद सब्ज़ दे दिखा, हामिदो मुस्तफा रज़ा। ये भी दोनों भाइयों में बड़ी मोहब्बत थी। मक्ते में एक शायर का नाम तो सुना होगा, हुज्जतुल इस्लाम अपना नाम भी लाते हैं, छोटे भाई मुफ्ती आज़म मौलाना मुस्तफा रज़ा खान का नाम भी लाते हैं। मैंने सुना है, इनको देखा तो नहीं है, लेकिन देखने वालों को तो बहुत देखा है, समझे आप, कि ये दोनों भाई जिस जमाने में दोनों थे तो हुज्जतुल इस्लाम को लोग कहते थे बड़े मौलाना साहब, और मुफ्ती आज़म छोटे भाई कहते थे छोटे मौलाना साहब उस जमाने में, समझे आप। खैर से दिन है। अब तो मदीने ले बुला, गुंबद सब्ज़ दे दिखा, हामिदो मुस्तफा रज़ा हिंद में है गुलाम दो। और मैं इस मक्ते में थोड़ा तसर्रुफ करके पढ़ लेता हूँ, तवज्जो करो। वो क्या कह रहे हैं, हामिदो मुस्तफा रज़ा हिंद में है गुलाम दो। मैं यूँ कह देता हूँ, अब तो मदीने ले बुला, गुंबद सब्ज़ दे दिखा, हामिदो मुस्तफा रज़ा हिंद में है इमाम दो।
حامد و مصطفیٰ رضا ہند میں ہے امام دو. میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے بریلی کی گلیوں میں مفتی اعظم ہند کا رکشہ چلتے میں نے خوب دیکھا ہے. رکشے تو چلتے تھے سمجھے آپ. اور سیدنا صدیق اکبر کی شان سبحان اللہ. قرآن کی آیت سنو الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین. اللہ فرماتا ہے اے لوگو اگر تم نے ان محبوب کی مدد نہ کی تو کیا ہوا. ایک جنگ میں کچھ منافق صفت لوگوں نے دھوکہ دیا تھا حضور منافقوں نے. تو بتایا الا تنصروا اگر تم نے ان کی مدد نہ کی تو کیا ہوا. فقد نصرہ اللہ ان کی مدد تو اللہ نے اس وقت فرمائی تھی اذ ہما فی الغار جبکہ غار میں وہ دو ہی لوگ تھے. تین بھی نہیں تھے بلکہ دو ہی تھے. اذ یقول لصاحبہ جبکہ وہ اذ ہما فی الغار ثانی اثنین اور وہ محبوب دو میں کے دوسرے تھے. ثانی اثنین وہ محبوب دو میں کے دوسرے تھے. سمجھا حضور دو میں کے دوسرے. اذ یقول غار ثور کا واقعہ ہے. اذ یقول لصاحبہ جبکہ وہ محبوب اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے. کون ساتھی ہیں یہ بولو بھیا. ہاں قرآن میں کس ساتھی کا ذکر ہو رہا ہے. ابو بکر ایسے ساتھی ہیں کہ اللہ ان کو رسول کا ساتھی کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اذ یقول لصاحبہ جبکہ وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے میرے ساتھی لا تحزن ان اللہ معنا غم مت کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. غار ثور میں سرپٹ گھوڑے دوڑ رہے تھے قریش کے تلاش کرنے کے لیے. زندہ مردہ جیسے ہو سکے پکڑ کے لاؤ 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. ہجرت کی رات اللہ حضور کیا فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا میرے ساتھی ابو بکر غم مت کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ تو اللہ نے ان محبوب کے اوپر سکینہ نازل فرمایا سکون دیا. اتنے خطرے کی رات میں بھی حضور ابو بکر کے زانوں پہ سر رکھ کر سو گئے. سمجھے اتنی خطرے میں ایسے گھیرے میں چاروں طرف کی تلاشیاں اور حضور کو نیند آ گئی. سبحان اللہ. حضور جس طرح ہر کمال میں سب سے اعلیٰ ہیں ایسی ساری دنیا میں حضور سب سے زیادہ بہادر بھی ہیں. آپ کے جیسا کسی کمال میں کوئی نہیں ہے تو حضور کے جیسا کوئی بہادر بھی کبھی پیدا نہیں. اس خطرناک موڑ کے اوپر زانوے صدیق اکبر پہ سر رکھ کر کے نیند آ جانا یہ دل کی ہمت و قوت و مضبوطی کی بات ہے. اللہ جسے چاہتا ہے فانزل اللہ سکینتہ علیہ ایدہ بجنود لم تروہا اور ان کی مدد ان لشکروں کے ذریعے فرمائی کہ جن کو تم دیکھ بھی نہیں سکتے تم دیکھتے بھی نہیں. سمجھا. وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی اور اللہ نے کافروں کا بول نیچا کر دیا. وکلمۃ اللہ العلیٰ اور اللہ کا بول بالا ہے. اللہ کا نام بلند ہے اللہ کا کلمہ اونچا ہے. سمجھا. کلمۃ اللہ العلیٰ واللہ عزیز حکیم اور اللہ ہی ہے غالب عزت اللہ حکمت والا. جو کچھ میں نے کہا اللہ قبول فرمائے. کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ اس کو معاف فرمائے. دانستہ میں نادانستہ کوئی خطا غلطی ہوئی ہو میں توبہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے میری توبہ قبول فرمائے اور ہمارے آپ کے سب کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.